کے بعد میں زندہ رہوں گا۔ دنیا تمہیں سبق دے رہی ہے، درس دے رہی ہے کہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ کرونا نے آ کر تو صاف ظاہر کر دیا، یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے منہ کو بھی بند کرنے والے ہم ہیں، تمہارے ناک کو بھی بند کرنے والے ہم ہیں، تمہاری زندگی کو بند کرنے والے ہم ہیں، تمہارے خاندان کو ختم کرنے والے ہم ہیں، تمہارے ہر چیز کو ہم ختم کرنے والے ہم ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو جو کچھ ہم دے رہے ہیں ان میں سے انفاق کرو، بانٹو لوگوں کو۔ بانٹنا بھی یہ بھی نہیں کہا، بھی سسٹم بتایا کیسے بانٹنا ہے، کتنے پرسنٹ میں بانٹنا ہے، کتنا پیسہ آپ کا ہے، کتنا پیسہ غریبوں کا ہے، کتنا پیسہ یتیموں کا ہے، کتنا پیسہ بے کسوں کا ہے، کتنا پیسہ مدرسوں کا ہے، کتنا پیسہ مسجدوں کا ہے، کتنا پیسہ سیدوں کا ہے، کتنا پیسہ غیر سیدوں کا ہے۔ یہ سارے نظام پروردگار عالم نے ہمیں شریعت کے ذریعے سے بتا دیا، لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ ہر پیسہ ہمارا ہے، آپ سمجھ کے ڈالتے جائیں گے اندر ڈالتے جائیں گے، اندر ڈالتے جائیں گے، ایک دن ایسی بیماری آئے گی سارا کا سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک زندہ واقعہ، ایک سامنے کا واقعہ ہے۔ ایک عالم دین نے اپنے گزرے ہوئے واقعے پر تقریر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کافی مالدار، کافی پیسے والا، کافی دولت مند، جو ایجپٹ کا رہنے والا تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ جناب مجھے کینسر ہو گیا ہے اور میں سال میں کئی مرتبہ امریکہ جاتا ہوں، علاج کراتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہوتا ہوں، پھر جب طبیعت بگڑتی ہے تو پھر جاتا ہوں۔ اس طرح سے میں ہر لمحہ بے چین اور پریشان رہتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بیماری ہمیشہ کے لیے میری ختم ہو جائے؟ تو عالم دین نے کہا کہ بے شک ختم ہو سکتی ہے، یہ علماء ہی بتا سکتے ہیں، یہ ڈاکٹرز نہیں بتا سکتے، یہ علماء بتا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد زندگی کو اگر صحیح طریقے سے پہچاننے والے ہیں تو وہ علماء ہوتے ہیں جس میں خشیت الہی پایا جاتا ہے۔ جو خشیت الہی سے علماء زندگی گزارتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کون سی بیماری کی کیا دوا ہو سکتی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اب امریکہ والوں نے بھی اپنے تمام علاجوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھا لی ہے اور انہیں کہا کہ 1 مہینے کے بعد تیرا انتقال ہونے والا ہے۔ کروڑ پتی ہے لیکن بیماری کم نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب دیکھیے پیسہ ہونے کے باوجود بھی کئی بیماریاں ایسے ہیں کہ جو انسان کو لے جاتے ہیں لیکن انسان کے بیماری کو ختم نہیں کر پاتے۔ تو مولانا نے کہا کہ تیرے کوئی گھر والے، خاندان والے کوئی ہے؟ کہاں کہ ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں؟ فلاں گاؤں میں رہتے ہیں، فلاں شہر میں رہتے ہیں۔ تو آیت اللہ نے کہا کہ تو اپنا سارا پیسہ لے کر اپنے وطن پہنچ جا اور پہنچ کر ان خاندان والوں کے ساتھ خوش و خرم کی زندگی گزار۔ تیرا جو پیسہ ہے وہ پیسہ پورا ان پہ لٹا دے، ان کی خوشیوں میں اپنی خوشی ڈھونڈ، ان کی راحت میں اپنی راحت ڈھونڈ، ان کی تسلی میں اپنی تسلی ڈھونڈ۔ جب یہ خرچ کر دے گا تو پھر اس کے بعد آنا مجھے، یہ پورا پیسہ جب خرچ ہو جائے گا تب میرے پاس آنا۔
تب آ کر اس نے پیسہ لے کر اپنے خاندان میں جا کر بیٹھ گیا. 1 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا اور اسے محسوس نہیں ہوا کہ اسے بیماری ہے. اپنا سارا پیسہ اپنے خاندان والوں میں خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، میں کوئی واقعہ بنا کر پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ واقعہ ایک عالم دین نے بیان کیا ہے. جب واپس آیا اپنے صحت میں تندرستی محسوس کر کے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب جا کر علاج کے لیے جا اور جا کر ٹیسٹ کرا لے کہ تیرے پاس ہے کہ نہیں. جب ٹیسٹ کو گیا تو وہاں پر پتہ چلا کہ اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں، اس سے پہلے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں. اس طرح سے اس کی بیماری ختم ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تم اپنے رزق میں سے انفاق کرو، لوگوں کو خوش کرو، لوگوں کے خوشی میں تمہاری خوشی ہے، لوگوں کے راحت میں تمہارے اہل خانہ اور تمہارے خاندان والوں کے راحت میں تمہاری راحت ہے. کتنے لوگ ایسے مجھے نظر آتے ہیں، عبادت گزار ہے، نماز کے پابند ہے، لیکن اپنے بہن غیروں کے گھروں میں کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ عبادت گزار ہے، اسے 1 روپیہ نہیں دیتی. ماں غیروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہے، لیکن اسے کوئی 1 روپیہ دینے والا کوئی بیٹا نہیں ہے. میں نے کہا پچھلے جمعہ، خیر وہ دوسرے خطبے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا، تقویٰ ان تمام چیزوں کو درست کر دیتا ہے. جب تقویٰ اگر اپنانا شروع کر دیں گے، ہر چیز آپ کی منظم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو تقوی الہی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنعام الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين طه وياسين نور مجسم رحمة بالقاسم محمد بیت الطیبین الطاہرین واصحاب المنتجبین. اما بعد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، دوستان عزیز، دور حاضر کے حالات کو آپ نے دیکھا ہے، اور پچھلے جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حالات اس طرح سے بگڑ رہے ہیں اور حالات اس طریقے سے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جس میں انسان ابھی بھی خواب غفلت میں زندگی گزار رہا ہے. آج بھی خواب غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ہم. ہمارے اندر بیداری نہیں ہے، ہمارے اندر شعور نہیں ہو رہا ہے، شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اندر دلیری نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر سے جھجک ختم نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اندر ابھی بھی خوف ہے، ابھی بھی ہراساں ہیں، ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیف ہے تو کافی ہے. نہیں، یہ پرانا واقعہ ہے اور پرانا سسٹم ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم سے بڑے غافل اور کوئی نہیں ہے. بچپنے سے ہمارے کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک گائے ہوا کرتی تھی، 3 گائیں ہوا کرتے تھے، اور تینوں ساتھ میں جاتے تھے، ساتھ میں آتے تھے. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا بچپنے میں
کہ جب 3 جاتے تھے 3 آتے تھے تو ایک مرتبہ شیر نے ایک سے دوستی کر لی، وہ دوستی ہو گئی اس سے، اور وہ شیر اس کو چھوڑ دیا، دوسرے اس کو کچھ اور کہا، مجھے صحیح طریقے سے واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال تینوں گایوں کو الگ کر دیتا ہے، الگ کر کے تینوں کو الگ الگ وقت میں کھا لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک 3 ملے ہوئے تھے تب تک شیر کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے آگے آئے، ان کو جدا کر کے تنہائی کا احساس دلا کر انہیں ختم کر دیتا ہے۔ آج کا جو کھیل چل رہا ہے دنیا میں، آج جو سسٹم چل رہا ہے دنیا میں، وہ یہی ہے۔ مسلمان اگر متحد رہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کے اتحاد کو توڑو، جب تک ان کے اندر پھوٹ نہیں پڑے گی اس وقت تک ہمارے حربے کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارے پالیسیز اور ہمارے پلان کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج ہو رہا ہے، اسے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آج دنیا کے لوگ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں لیکن معاشرے کے اعتبار سے غور نہیں کرتے۔ بس میرا فائدہ ہو جائے، میں سیف رہ جاؤں، میرے گھر والے سیف رہ جائیں تو کافی ہے، دوسرے کہیں بھی چلے جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے اسلام نے پیغام دیا ہی نہیں۔ ہمارے اسلام نے پیغام دیا ہے کہ خود بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش رکھو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی سکون میں رہو، دوسروں کو بھی سکون میں رکھو۔ لیکن اپنی انا کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، اپنی طاقت کو منوانے کے خاطر آج دنیا کے بڑے بڑے بزدل حکومتیں یہ حربے استعمال کر رہی ہے۔ لیکن جو باشعور قوم ہے، جو جاگنے والی قوم ہے، جو خواب غفلت سے بیدار ہو چکی ہوئی قوم ہے، وہ کبھی اس طریقے کا حربہ کامیاب ہونے نہیں دیتی۔ وہ لوگ کامیاب ہونے دیتے ہیں جو خواب غفلت میں اپنی تخت کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر اور اپنے ملک کی خاطر ایسے ایسے لوگوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ اگر مڈل ایسٹ میں سارے مسلمان متحد ہوتے تو امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مڈل ایسٹ میں آ کر اپنے فوجیوں کو ان کے ملکوں میں تعینات کرے۔ کیا ضرورت ہے؟ ہندوستان کی فوج ہندوستان میں ہے، پاکستان کی فوج پاکستان میں ہے، ہر جگہ کے ہر ملک کی فوج اپنے ملک میں ہوتی ہے، لیکن امریکہ کی فوج عراق میں، امریکہ کی فوج سیریا میں، امریکہ کی فوج افغانستان میں، امریکہ کی فوج پاکستان میں، امریکہ کی فوج ایجپٹ میں، امریکہ کی فوج فلسطین میں، یعنی تقریباً ممالکوں میں امریکہ کی فوج پائی جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا خود اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیا غیر آ کر تمہاری حفاظت کرے گا؟ یہ آج تک احمق ان مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اس کی پالیسی کیا ہے۔ لیکن پورے مڈل ایسٹ میں اگر کسی کے پاس کسی ملک پر، کسی زمین پر اگر امریکہ کی فوج نہیں ہے تو واحد ایران ہے۔ ایران کے زمین پر امریکہ کی فوج موجود نہیں ہے،
ایران نے اپنے بیداری کا ثبوت پیش کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم کسی کے مددگار، ہم کسی کو مددگار بنتے ہیں، کسی کی مدد ہم طلب نہیں کرتے. ہم دلیر ہیں، ہم بیدار ہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہم اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہمیں پتہ ہے. لیکن عزیزان محترم، مسلمان چونکہ اپنے تخت کو بچانا چاہتا ہے، اپنے اقتدار کو بچانا چاہتا ہے، وہ امریکہ کا سہارا لے رہا ہے، اسرائیل کا سہارا لے رہا ہے. اور وہی نہیں، ایک بات اور غور کر لیجئے آپ، ہمارے پاس کے اعتبار سے بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھیں کہ ہم کس کے چنگال میں ہیں، ہم بھی غور کریں کہ ہم کس کے پنجے میں ہیں، ہم بھی سمجھیں کہ ہم کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. آپ اشاروں پہ چلیں گے کسی کے، یا آپ خود بیدار ہو کر کسی کو اشارے دیں گے؟ کس میں کامیابی ہے، کس میں عزت ہے؟ آپ دیکھیے، آپ کی عزت کب رہے گی؟ جب خود اپنے آئیڈیا کو استعمال کرے گا اور خود اپنے زندگی کی ذمہ داری کا احساس کرے گا، وہی باعزت ہوگا. کسی کے باتوں پر، کسی کے مشورے پہ چلے گا تو وہ اس کا محتاج ہوگا. لہذا بیدار ہو کر اپنے اندر شعور پیدا کرو، اتنی سوچ اور سمجھ رکھو کہ ہم کو کرنا کیا ہے. ہم کسی کے تابع نہ رہے. اسلام ہمیں آزادی کا حکم دیتا ہے، تم ہر ایک آزاد رہو، لیکن اسلام کے تابع رہو. اسلام کے تابع رہ کر اپنے اندر آزادی پیدا کرو، خود کے ڈیسیشن ہو، خود کی مرضی ہو، دائرے اسلام میں، نہ کہ خارج دائرے اسلام سے خارج، اسلام کے دائرے میں رہ کر خود ڈیسیشن لینے کی کوشش کرو. ہاں، مشورہ ضروری ہے، مشورہ کرنا بری بات نہیں ہے، مشورہ کریے، لیکن سوچ سمجھ کر، سمجھداروں سے، احمقوں سے مشورہ نہ کریے. سوال پوچھنا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم اگر سوال کرو گے تو اس سے سوال کرو جس کو معلومات ہو. جس کو معلومات نہیں اس سے سوال مت کرو. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے سوال نہیں کیا جاتا، معلومات رکھنے والوں سے سوال نہیں کیا جاتا، اسلام کے جاننے والوں سے سوال نہیں کیا جاتا، گھر کے بوڑھیوں سے سوال کیا جاتا ہے. گھر کے کچھ خاندانوں کے کچھ بوڑھیاں ہوتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. بھائی بچہ، ہمارے گھر میں بہو جو ہے حمل سے ہیں، گھر کھولا جائے کہ نہیں کھولا جائے، اچھا سلاب ڈالی جائے کہ نہیں ڈالی جائے. عجیب و غریب طریقے کے سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی 3 مہینے ہو گیا ہے پیدا ہو کے، حقیقہ کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. نہیں، 5 مہینے کے بعد کرنا ہے، کوئی بوڑھی بولتی ہے. کوئی گھر کی جو ہے خاندان کی کوئی بوڑھی بول دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ نہیں سال کے بعد کرنا ہے. ارے فلاں ہمارے خاندان میں فلاں کے فلاں مرے ہوئے ہیں، ان کا کام، ان کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ شریعت کے جاننے والوں سے کیوں نہیں سوال کیا جاتا؟ ان اماؤں سے کیوں سوال کیا؟ وہ اماں کیا مجتہدہ ہے؟ وہ امائیں کیا پڑھی لکھی ہیں کہ دین کے واقفیت ہے؟ نہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک رواج چلتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے گھر کے بزرگوں سے پوچھا جائے گا. ہمارے گھر کے بزرگ، مائیں ہوتی ہیں، وہ رسموں کو جو ہے رسموں کو چلاتی ہے پوری.
اور رسموں کے بارے میں سوال ہوتا ہے، شریعت کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ افسوس اس بات کا ہے، اتنے ہم جو ہے گرے ہو گئے ہیں، ہم اتنے پوائنٹ آ چکے ہیں، ان سے آ چکے ہیں کہ ہم کو شریعت سے کوئی سروکار نہیں، رسموں سے ہمیں بڑے سروکار ہے۔ رسموں میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے، شریعت میں کوئی چاہے تبدیلی ہو جائے۔ بھائی شریعت کہہ رہی ہے بچہ پیدا ہوتے ہی 7 دن کے اندر اس کا عقیقہ اور اس کا ختنہ کر دینا چاہیے، لیکن نہیں، ہماری اماں کہتی ہے کہ کیسے ہو سکتا، چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر میں فلاں کہاں پتہ نہیں کون مر چکے ہیں، ان کے بعد، ان کے چھمی کے بعد، ان کے برسی کے بعد کرنا۔ کس نے کہا بھائی؟ پر شریعت نے کہیں ایسا پیغام رکھا ہے؟ عجیب ہمارے پاس بیوقوفی اس قدر طاری ہو چکی ہے کہ ہم ان چنگالوں سے، ان جالوں سے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں۔ بھائی شریعت پہچانو، شریعت جانو، شریعت کو معلوم کرو کہ شریعت کیا کہتی ہے آپ کو، شریعت کیا حکم دیتی ہے آپ سے۔ پوچھو جا کر، شریعت جاننے والوں سے پوچھو، ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے ہی آ کے پوچھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو جان چکے ہیں ان سے سوال کرو جا کر۔ عزیزان محترم، یہی چیزیں ہمارے پاس جہالت پیدا کرتے جا رہی ہے اور ہم آہستہ آہستہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم آگے چلے جاتے ہیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریے، آج کے بعد ہم لوگ کبھی گفتگو کرتے ہیں تو کہ بڑے لوگوں کے کھانے ایسے تھے، بڑے لوگ اس وقت مجلسیں ایسے ہوتی تھی، اس وقت جشن ایسے ہوتے تھے، آج کہاں ہے؟ آج ہم خود بولتے رہتے ہیں، بعض وقت ہم آپس میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے کے اچھے مجالس تھے، پہلے کے اچھے محافل تھے، آج تو پٹاٹین کا حالت ہو گیا ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری وقار گر رہی ہے، ہمارا گراف گر رہا ہے، ہم بلندی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، دنیا بلندی کی طرف جا رہی ہے، اور جو دنیا کو چلانے والے ہیں وہ جو ہے نیچے آ رہے ہیں۔ دنیا کو چلانے والے ہم ہیں، ہم باب العلم سے متصل ہے، ہمارے پاس شہر علم ہے، ہمارے پاس باخر العلوم ہے، اتنے بڑے علوم کے ماہرین ہمارے پاس ہے، تو ہم جہالت میں جا رہے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ سمجھنے کی کوشش کریے، 2 پیسے کما لیے، 2 بلڈنگیں بن لیے اور آرام سے گاڑی اور کار ہے، آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، مت سمجھیے کہ آپ کی زندگی اچھی گزر رہی، نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی دینی زندگی اچھی نہیں ہے تو آپ کی ساری چیزیں آپ کی برباد ہے، بیکار ہے۔ دین کے پاس، جس کے پاس اچھا ہے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو دینی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خرافات جو ہمارے اندر رسموں کے اعتبار سے بس چکے ہیں ان تمام خرافات کو ہم سے دور فرما، عین شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اہل علم سے سوال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو سے ہمارا سلام و درود ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔